الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز سامعین، تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا، ان کی کچھ نہ کچھ خصوصیات تھیں۔ خود ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خصوصیات کو ارشاد فرماتے ہوئے کہا، فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر۔ اس طرح یہ طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب انبیاء پر 6 وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے اللہ نے جامع کلمات دیے۔ ونصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مجھے 1 مہینے کی مسافت سے دشمن پر میرا رعب ڈال دیا گیا۔ وحلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور طاہر بنا دیا گیا۔ وحلت لی الغنائم، مال غنیمت حلال ہوا۔ اور فرمایا وارسلت الی الخلق کافہ، اور اللہ نے مجھے تمام مخلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، مجھے آخری نبی بنایا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ تو وہ خصوصیات تھیں جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ ان کو اللہ نے یہ منصب اور اعزاز عطا فرمایا، اور خصوصیت کہتے اسی کو ہیں یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو ایک میں پائی جائے اور دوسرے میں نہ پائی جائے اس کو خصوصیت کہا جاتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو کذاب ہیں، ان کی بھی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، تو سر دست میں مرزا غلام احمد قادیانی کی 5 خصوصیات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی خصوصیات ہیں جو سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام جو اللہ کے سچے نبی اور سچے رسول ہیں، کسی ایک میں بھی نہیں پائی جاتی۔ یہ خالص شیطانی خصوصیات ہیں جو مرزا غلام احمد قادیانی میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت تدریجی تھی۔ تدریجی کا مطلب ہے کہ درجہ بدرجہ اس نے نبوت کی طرف سفر کیا، حالانکہ سابقہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے کسی نے بھی تدریجی نبوت نہیں تھی، یعنی وہ پہلے مجدد بنے ہوں، پھر مصلح بنے ہوں، پھر وہ مسیح موعود بنے ہوں، پھر جا کر مقام نبوت پر پہنچے ہوں۔ تو نبوت میں تدریج نہیں ہوتی۔ نبی جو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کرتا ہے، وہ اظہار ہوتا ہے اعلان نبوت کا۔ 40 سال بعد نبی کو نبوت دی نہیں جاتی، نبی کو اظہار اور اعلان کرنے کا حکم 40 سال کی عمر میں دیا جاتا ہے، اور اس میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے مستثنا ہیں، یا کوئی 1-2 اور انبیاء بھی اس سے مستثنا ہوں، لیکن جو اعلان نبوت ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے۔ بحیثیت مجموعی انبیاء کو نبوت جو ہے وہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے ہاں طے شدہ ہوتی ہے کہ یہ نبی ہے، اس کے لیے تدریج اور ارتقاء نہیں ہوتا۔ برخلاف اس کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی پہلے مناظر اسلام بنا، پھر اس کے بعد یہ مجدد بنا، پھر اس کے بعد مصلح بنا، پھر اس کے بعد مہدی بنا، پھر اس کے یعنی 1800 تقریباً 80 سے لے کر پھر مسلسل اس کے دعوی ہر سال کی نئی شرح کے اعتبار سے ترقی کرتے رہے، حتیٰ کہ 1901 میں اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ تو نبوت میں تدریج اور ارتقاء نہیں ہوتا۔ یہ تدریجی نبوت یہ خالص اس کا شیطانی فعل ہے، جس کا رحمانی دین سے، آسمانی اللہ کے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسرا، اس کی نبوت کی خاص خصوصیت کہ اس کی نبوت مشتبہ نبوت ہے، اشتباہ کی ماری ہوئی ہے، یعنی خود بھی یہ اپنی نبوت کے معاملے میں مشتبہ رہتا تھا، اور 20 بار اس نے کہا، جیسے مجموعہ اشتہارات میں کہا کہ جہاں جہاں بھی مجھے نبی لکھا ہوا ہے وہاں سے کاٹ کر اسے محدث لکھ دیا جائے، میری مراد محدث ہے، کبھی کہتا میری مراد نبی ہے۔ اس کو خود اپنی نبوت کے بارے میں اشتباہ تھا۔ تو جو مشتبہ ہو خود، اور اس کے اندر یعنی اشتباہ کی وجہ سے حتیٰ کہ بعد میں اس کی امت 2 فرقوں میں بٹ گئی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نبی کی امت اس معاملے میں 2 حصوں میں بٹی ہو کہ ہمارا نبی تھا یا مجدد تھا، مصلح تھا، کیا تھا۔ ہر نبی کے بارے میں 2 ہی قومیں بنی ہیں کہ ماننے والے اور نہ ماننے والے، لیکن ماننے والوں میں پھر فرقے بنے ہوں کہ یہ کیا مان رہے ہیں، نبی مان رہے ہیں یا نبی اس کے کوئی عالم دین مان رہے ہیں، مفتی مان رہے ہیں یا محدث مان رہے ہیں، یہ چیز نہیں ہوتی تھی۔ صرف مرزا غلام احمد قادیانی کی یہ واحد ایسی نبوت ہے جسے ہم 2 دھاری نبوت کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اندر یہ اشتباہ پایا گیا کہ اس کی نبوت کے اندر لوگ 2 حصوں میں بٹ گئے۔ اس کے متبعین میں سے انہوں نے جا کر ایک احمدی لاہوری قادیانی بنے، ایک اوریجنل قادیانی رہے۔ لاہوری قادیانی جو مرزا غلام احمد قادیانی کو مانتے بھی تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس وہم کے مبتلا تھے کہ وہ نبی نہیں مجدد ہے، اور جو قادیانی دوسرے تھے قادیان والے، بٹالہ والے، وہ کہتے تھے نہیں یہ قادیانی نبی ہی ہے۔ تو ایسا امت میں اشتباہ کی بنیاد پہ تفریق کا پڑ جانا، تو یہ سابقہ نبیوں کی نبوت میں، سچے نبیوں
نبیوں کی نبوت میں نہیں ہوتا کہ ان کے متبعین فرقوں میں بٹ گئے ہوں، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت میں یہ چاند چڑھا ہے کہ اس نے باقاعدہ اس کے ماننے والے دو پارٹیوں میں بٹ گئے ہیں۔ اور تیسری چیز اس کی نبوت میں وہ جو ہے شورائی نبوت، نبوتیں کبھی شورا کے مشورے سے نہیں چلتی کہ آپ اس میں ایک گروپ ہو، ان سے مشورہ کیا جائے کہ اب میں کیا دعویٰ کروں، میرے لیے اب کیا رائے ہے، کون سا حکم ہے، میں کس طریقے پر چلوں۔ جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت باقاعدہ مشوروں سے چلتی تھی۔ نور الدین بھیروی سے باقاعدہ یہ مشورے کرتا تھا اور وہ اس کو مشورے دیتا تھا کہ اب آپ مسیح موعود کا دعویٰ کرو، اب فلاں دعویٰ کرو۔ کبھی یہ انکار کرتا تھا کہ اب مسیح دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے فلاں دعویٰ کر دیا ہے۔ جو نبی اپنی امت سے مشورہ کر کے دعویٰ کرے تو وہ نبی اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وہ شیطان کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے، سچے انبیاء کی لسٹ میں اس کا نام نہیں لکھا جا سکتا۔ اس کے بعد اس کی چوتھی جو خصوصیت ہے وہ قاتل نبوت، قاتل نبی کبھی دوسرے نبیوں کے قتل کرنے کے لیے نہیں آتے۔ نبیوں کا کام دوسرے نبیوں کی شریعت کو تو نسخ ہوتا ہے، شریعت منسوخ ہوتی ہے ہر نبی کے آنے سے، لیکن وہ دوسرے نبیوں کا احترام سکھاتا ہے۔ یعنی نئے نبی کے آنے سے سابقہ نبی کا جو منصب ہے وہ منصب نبوت باقی رہتا ہے، لیکن اس کی شریعت وہ واجب الاطاعت نہیں رہتا، مرکز اطاعت نہیں رہتا۔ مرکز اطاعت نہ رہنا یہ اور بات ہے، اور اس نبی کو واجب القتل قرار دے دینا یہ اور بات ہے۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے ملفوظات میں اور دیگر کتب میں صراحتاً اس بات کا اظہار کیا کہ میری نبوت کا مقصد ایک شیطان کا قتل کرنا ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام کا قتل کرنا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اب کوئی نبی دوسرے نبی کے قتل، یہ تو یہودیوں کی صفت تھی کہ وہ انبیاء کو بلا جرم کے قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن یہ مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے متبعین کا ایک عجیب مذہب ہے کہ یہ دنیا میں واحد ایسی نبوت کے دعوے دار ہیں کہ جس نبوت کا کام سابقہ ایک نبی کو قتل کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کا کوئی خیر کا کام نہیں ہے۔ پانچویں ان کی خصوصیت ہے غلام نبوت کی۔ انہوں نے ایک ایسی نبوت کا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے کہ جو سابقہ نبیوں میں، سابقہ نبوتوں میں نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بھی اپنی قوم کو غلامی سے نکال کر آزادی کی طرف لے کر گئے۔ ان کی بنو اسرائیل فرعونیوں کی جو تھے قبطی وغیرہ، ان کی غلامی سے نکالا اور ان کو آزادی کی طرف لے کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی غلامی سے نکال کر مدینہ کی طرف ہجرت کی اور بندوں کی غلامی سے نکال کر خدا کی غلامی میں لے کر آئے، خدا کی اطاعت میں لے کر آئے۔ لیکن مرزا غلام محمد قادیانی کا کتنا بڑا یہ المیہ ہے کہ باقاعدہ اپنی کتب میں 20 مقامات پر اس نے صراحت کی کہ میری نبوت کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا ایک اللہ کی اطاعت، ایک انگریز کی اطاعت۔ تو ایک غیر مسلم، غیر قوم کی اطاعت کی دعوت لے کر اٹھنے والا نبی وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، وہ سیاسی ضرورت ہوتی ہے جس کو سیاسی حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے اس کو سہولت کار کے طور پر آگے لاتی ہیں۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی وہ انسان تھا جس نے ایسی نبوت کا دعویٰ کیا جس کی مثال پہلی نبوتوں میں نہیں تھی۔ اس نے غلام نبی بن کر یعنی غلامی والی نبوت کا اجرا کیا جس نبوت کا سچی نبوتوں سے کوئی تعلق نہیں۔ تجریجی نبوت جو ارتقاء کے مراحل طے کرتی کرتی آگے بڑھی، مشتبہ نبوت، قاتل نبوت، غلام نبوت اور پھر یہ کہ پہلودار نبوت، اس طرح کی یہ نبوتیں ہیں۔ یہ 5 اس کی نبوت کی ایسی خصوصیات ہیں۔ ان میں سے اگر ایک خصوصیت بھی کسی سچے نبی کی نبوت میں پائی جائے تو اس کی نبوت سچی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے الحمدللہ جتنے بھی اللہ کے سچے نبی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی نبی بھی غلام نہیں تھا، کسی کی دعوت بھی مشتبہ نہیں تھی، کوئی بھی اپنے معاملات میں شورا سے مشورے نہیں کرتے تھے کہ اب میں کیا دعویٰ کروں، کوئی بھی دوسرے نبی کے قتل کا درس نہیں دیتا تھا۔ یہ مرزا غلام محمد قادیانی ہی کی خصوصیت ہے جو حضرت عیسیٰ کے قتل کا دعویٰ کرتا ہے اور مرزا اپنے خلیفہ نور الدین بھیروی سے مشورے کر کے دعوے کرتا ہے، اپنے اندر ایسے متضاد اقوال چھوڑ کر جاتا ہے کہ اس کی امت 2 طبقوں میں بٹ جاتی ہے بعد میں، کہ کوئی کہتا ہے یہ نبی ہے، کوئی کہتا ہے یہ مجدد ہے۔ اسی طرح یہ انگریز کی غلامی کا درس دینے والا نبی ہے جس کا سچے نبیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تیرے دشمن سے امین لڑتا ہوا مر جائے، یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے، یہ ہے خواہش میری اے تاج شفاعت والے، ناز کیوں کر نہ کرے آپ سے نسبت والے،
امت